بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم طالبان علوم نبویہ، آج ہم پھر سے مرقات کتاب لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ مرقات کا آج ہمارا تیسرا سبق ہے اور یہ ہماری آج کی تیسری ویڈیو ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ بعد سے ہے، وَبَعْدُ فَهَذِهِ عِدَّةُ فصول۔ تسمیہ اور خطبے کے بارے میں نے مکمل تفصیلی طور پر گفتگو دوسرے ویڈیو میں کی ہے۔ وَبَعْدُ فَهَذِهِ عِدَّةُ فصول سے آج ہمارا سبق ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَبَعْدُ فَهَذِهِ عِدَّةُ فصول فِي عِلْمِ الْمِيزَانِ لا بد من حفظها وضبطها لمن أراد أن يتذكر من أولي الأذهان وعلى الله التوكل وهو المستعان۔ اور حمد و صلاۃ کے بعد فهذه عدة فصول، تو یہ چند فصلیں ہیں فی علم المیزان، علم منطق میں، لا بد من حفظها وضبطها، اس کو یاد کرنا اور ضبط کرنا ہر اس انسان کے لیے ضروری ہے جو ارادہ کرے کہ وہ یاد کرے ذہن والوں سے، اور اللہ ہی پر بھروسہ ہے، وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ، اور اسی سے مدد مطلوب ہے۔ محترم طالبان علوم نبویہ، یہ اس کا ہم نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا۔ لفظی اعتبار سے اور گفتگو تھوڑی کر لیتے ہیں اس لائن کی، اس کے بعد مقدمہ ہے، پھر علم کی تعریف کی گئی ہے اور علم کے اقسام بیان ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تدریجاً ہر ایک چیزیں بیان کی جائیں گی۔ وبعد میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے حمد و صلاۃ کے بعد، تسمیہ حمد و صلاۃ کے بعد، یہ مطلب ہے۔ بعد یہ ظروف زمانیہ میں سے ہے، اور یہ جو لفظ بعد ہے یہ لازم الاضافت ہے، یعنی اضافت ضروری ہے اس کو۔ اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں جس کو آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ اس کا جو مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کے اعتبار سے اس کی تین حالتیں ہیں کہ مضاف الیہ یا تو مذکور ہوگا یا محذوف ہوگا۔ اگر بعد کا مضاف الیہ مذکور ہو، اگر بعد کا مضاف الیہ مذکور ہو تو یہ لفظ بعد مبنی نہیں ہوتا، اس وقت معرب ہوتا ہے، یہ ایک صورت ہو گئی۔ اگر مضاف الیہ محذوف ہو تو دو صورتیں، یا تو جو ہے لفظ اور نیت دونوں سے حذف ہوگا، یا پھر لفظ میں تو حذف ہو جائے گا لیکن نیت میں باقی رہے گا بعد کا مضاف الیہ۔ اگر لفظ اور نیت دونوں سے حذف ہو جائیں، متکلم کی نیت اور لفظ دونوں سے حذف ہو جائیں، تو بھی یہ لفظ بعد معرب ہوگا، مبنی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر لفظ کے سے جو محذوف حذف ہو گیا لیکن متکلم کی نیت میں موجود ہے، باقی ہے، اس کے ذہن میں موجود ہے،
تو لہذا اس کو بولتے ہیں مضاف الیہ محذوف منوی، یعنی ایسا محذوف کہ جو کہ نیت میں کے اندر باقی ہے۔ تو لہذا اس صورت میں لفظ بعد یہ مبنی علی الضم ہوگا، ضمے پر مبنی ہوگا۔ وبعد، تو یہاں پر بھی وہی حالت ہے، تیسری صورت جو میں نے بیان کی کہ بعد مبنی علی الضم ہے اور اس کا مضاف الیہ محذوف منوی ہے، اور مضاف الیہ جو ہے وہ التسمیہ والحمد والصلاۃ، یہ اس کا مضاف الیہ ہے، تسمیہ حمد و صلاۃ کے بعد۔ اب دیکھیں بعد کے بعد بیان کیا گیا فَهَذِهِ عِدَّةُ فصول، تو یہ چند فصلیں ہیں۔ اعتراض ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی فا کا استعمال تو وہاں کرتے ہیں نا اور بولتے ہیں کہ یہ فا جزائیہ ہے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ فائے جزائیہ تو وہاں پر آتا ہے کہ جب اس سے پہلے کوئی حرف شرط ذکر ہو چکا ہو، لہذا حرف شرط ذکر ہوا نہیں اور آپ فا جزائیہ بول رہے ہو تو یہ کیسے چلے گا؟ فا جزائیہ تو وہاں پر لانا جائز ہے کہ جہاں پر حرف شرط ذکر ہو، لہذا یہاں پر حرف شرط ذکر نہیں ہے، تو لہذا یہاں پر فا جزائیہ لانا کیسے درست ہوگا؟ یہ ایک سوال اور اعتراض کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے کئی جوابات شارحین نے دیے، مصنفین نے دیے ہیں۔ پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر ہاں یہ درست ہے کہ یہ فا جزائیہ ہی ہے۔ اب رہی بات یہ کہ یہاں شرط مذکور نہیں تو فا جزائیہ کیسے مانیں گے؟ تو سنو، فا جزائیہ ہے لیکن جو لفظ بعد ہے نا، یہ جو ظرف ہے یہ شرط کے معنی کو شامل ہے، تو لہذا جب ظرف شرط کے معنی کو شامل ہے تو لہذا اب فا جزائیہ کہنا کیا ہوگا؟ درست ہوگا، اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر بعد سے پہلے اما مقدر ہے۔ کیا ہے؟ اما مقدر ہے اور اما حرف شرط ہے، لہذا جب مقدر مانیں گے، اور قاعدہ ہے کہ المقدر کالملفوظ، مقدر یہ ملفوظی کی طرح ہوتا ہے، لہذا جب مقدر مانیں گے تو اب بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، فا جزائیہ ماننا درست ہوگا۔ اس کا تیسرا جواب یہ ہے جو بہتر بھی ہے، تیسرا جواب یہ کہ دیکھیں یہاں پر فا جزائیہ لانا درست ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ بعد سے پہلے جو واو دیکھ رہے ہو نا، یہ واو اما کے قائم مقام ہے۔ کس کے؟ اما حرف شرط جو ہے نا یہ اس کے قائم مقام ہے، اما کو حذف کیا گیا، اس کے عوض میں واو کو لایا گیا اور واو کو اما کے قائم مقام کر دیا گیا، اور واو جو ہے یہ اما کے معنی میں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ واو اور اما میں کیا مناسبت ہے کہ اما کے عوض میں واو کو لایا گیا اور واو کو اما کے قائم مقام کر دیا گیا، تو اس کی بھی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اما اور واو میں ایک طرح کی مناسبت ہے۔ مناسبت یہ ہے کہ اما جو ہے یہ بھی ربط کا معنی پیدا کرتا ہے، اور یہ جو حرف واو ہے نا یہ بھی ربط کا معنی پیدا کرتا ہے۔ اب وہ کیسے کہ دیکھیں، اما کیا کرتا ہے؟ اما شرط اور جزا کو ملاتا ہے، ان دونوں کے درمیان تعلق و ربط قائم کرتا ہے۔ لیکن واو بھی، واو کیا کرتا ہے؟ واو معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان ربط و تعلق پیدا کرتا ہے، تو ربط اور تعلق پیدا کرنے میں واو اور حرف شرط اما کے درمیان مناسبت ہے، تو اسی مناسبت کی وجہ سے واو کو اما کے قائم مقام کر دیا گیا۔
اور یہ بھی بات ہے کہ واو اور اما کے درمیان جب مناسبت ہے تو لہذا واو کا بیان اس لیے بھی کیا گیا کہ واو میں چونکہ واو ایک ہی حرف ہے اور اما میں جو ہے 3 ہے، اما میں 3 ہے، تو لہذا اما جو کلمہ ہے وہ کلمہ ثقیل ہے اور واو جو ہے یہ کلمہ خفیف ہے، تو لہذا کلمہ ثقیل کے عوض میں کلمہ خفیف کو لایا گیا، خفت کا یہ متقاضی ہے، تو لہذا اس وجہ سے واو ایک حرف پر ہے اور اما 3 حرف پر مشتمل ہے، تو لہذا ثقالت کو دور کرنے کے لیے کلمہ خفیف کو بیان کر دیا گیا یہاں پر، اور واو کو اما کے قائم مقام کر دیا گیا۔ یہ ایک تیسرا جواب میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ چوتھا جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر جو فا ہے نا، یہ فا جزائیہ نہیں ہے، فا جزائیہ نہیں ہے بلکہ فا زائدہ ہے۔ ایک جواب یہ ہے اس کا کہ فا زائدہ ہے۔ اب فا زائدہ ہے یہاں پر لائے کیوں؟ پھر اس وجہ سے لائے تاکہ پتہ چل جائے کہ لفظ بعد جو ظرف ہے اس کا مضاف الیہ محذوف منوی ہے، مذکور نہیں ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ لفظ بعد یہ ہادی عدت و فصول کی طرف مضاف ہے، تو فا کو لا کر یہ بتا دیا کہ لفظ بعد ہادی عدت و فصول کی طرف مضاف نہیں ہے بلکہ لفظ بعد کا مضاف الیہ محذوف منوی ہے، لفظ بعد کا مضاف الیہ محذوف منوی ہے، تو فا کو لا کر اس بات پر آگاہ کر دیا گیا، متنبہ کر دیا گیا۔ اور ایک پانچواں جواب اس کا یہ ہے کہ لفظ بعد جو ظرف ہے یہ لما شرطیہ کے قائم مقام ہے۔ جب لما شرطیہ کے قائم مقام مانیں گے تو معنی یہ ہوگا لما سمینا و حمدنا و صلینا فہذہ عدت فصول۔ اور جو ہیں یہ 5 جوابات میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان میں سے آپ کو جو بھی یاد ہو وہ جواب آپ یاد رکھ لیں تو بہتر ہے، لیکن پہلا جواب جو میں نے بیان کیا کہ شرط کے معنی کو شامل ہے، اسی جواب کو علماء نے اولا اور اظہر قرار دیا اور افضل و بہتر قرار دیا، کہ اس میں کیا ہے کہ قائم مقام بھی ماننا نہیں پڑتا اور زائد بھی ماننا نہیں پڑتا، مقدر بھی ماننا نہیں پڑتا، کچھ بھی نہیں، خالی یہ ہے کہ یہ شرط کے معنی کو متضمن ہے، کیونکہ ظروف کبھی شرط کے معنی کو متضمن ہوتے ہیں، تو لہذا یہاں پر بھی جو ظرف ہے یہ بھی شرط کے معنی کو شامل ہے۔ اسی جواب کو علماء نے اظہر اور اولا قرار دیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اصل عبارت بعد الحمد والصلاۃ، بعد التسمیۃ والحمد والصلاۃ، تسمیہ حمد اور صلاۃ کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ فہذہ عدت فصول، تو یہ چند فصلیں ہیں فی علم المیزان، علم منطق میں۔ اصل میں اس عبارت سے مصنف علیہ الرحمہ اپنی کتاب کی اہمیت اور اس کی کیفیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور اس کی خصوصیات کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے اس میں فصلیں ہیں اور اختصار کے ساتھ ہیں، اور یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس کتاب کو وہی لوگ پڑھے جو ذہین ہو، غبی لوگ نہ پڑھیں۔ یہ مصنف علیہ الرحمہ اس عبارت سے اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں مشورہ دوں گا کہ غبی لوگ بھی پڑھیں، ذہین لوگ بھی پڑھیں، محنت کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اللہ کریم ذہن کو وسیع اور کشادہ کر دے گا۔ تو خیر، فا کے بارے میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی۔ ہذہ حرف تنبیہ ہے اور ذہ اس میں اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ
وہ مسائل ہے جو مصنف علیہ الرحمہ کے ذہن میں موجود اور حاضر ہیں۔ اب وہ مسائل اتنا واضح ہے کہ گویا وہ محسوس مبصرات کی قبیل سے ہو گئی ہے، لہذا اس میں اشارہ کے ذریعے سے بھی چونکہ محسوس مبصرات کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو وہ مسائل مصنف کے ذہن میں اتنا واضح ہے کہ وہ تو محسوس مبصرات کے قبیل سے ہو گئی ہے، اتنا واضح ہے۔ تو ہادہی کے ذریعے ان مسائل کی طرف اشارہ ہے جو مصنف علیہ الرحمہ کے ذہن میں حاضر و موجود ہے۔ عدت کا معنی جماعت اور چند کے معنی میں آتا ہے۔ فصول فصل کی جمع ہے، اور فصل کہا جاتا ہے کہ جس میں کچھ خاص اور معین مسئلہ ذکر کیا جائے۔ اور فی علم المیزان، علم منطق میں، علم میزان علم منطق کا دوسرا نام ہے، اور اس کو علم عالی بھی کہتے ہیں۔ تو حمد و صلات کے بعد تو یہ چند فصلیں ہیں علم منطق میں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لا بد من حفظها و ضبطها، اس کو یاد کرنا اور ضبط کرنا ضروری ہے ہر اس انسان کے لیے جو ارادہ کرے ان یتذکر من اولی الاذہان، کہ وہ یاد کرے ذہن والوں سے۔ لا بدہ میں جو لا ہے لا نفی جنس ہے، بدہ کا معنی آتا ہے چھٹکارا، اور لا بدہ یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے، اور لا بدہ کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ لا بدہ کا جو معنی ہے وہ ہے ضروری، اور اس کا معنی لگتا ہے ضروری ہے، کرنا پڑے گا، رہنا پڑے گا، پڑے گا جو لگ رہا ہے، یہ لا بدہ کا معنی ہے۔ اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ لا بدہ کا استعمال کریں تو جو چیز ضروری ہے اس پر من کا دخول کریں، اور جس کے لیے ضروری ہے اس پر لام جارہ کا دخول کریں۔ جیسے آپ یہیں پر لے لیجئے، یاد کرنا ضروری ہے، تو یاد ضروری ہے، تو لہذا یہاں پر من کو داخل کر دیا گیا۔ اور کس کے لیے ضروری ہے؟ وہ ہر اس انسان کے لیے ضروری ہے، انسان کے لیے ضروری ہے، ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے، تو لہذا یہاں پر لام جارہ کو داخل کر دیا گیا۔ تو جو ہے لا بدہ کا استعمال اس طور پر کیا جاتا ہے کہ جو چیز ضروری ہو اس پر من داخل کر دو، اور جس کے لیے ضروری ہو اس پر لام جارہ داخل کر دو۔ اب آگے چلتے ہیں۔ من حفظها و ضبطها، کہ اس کو یاد کرنا اور ضبط کرنا ضروری ہے، لمن ارادہ، ہر اس شخص کے لیے، من ارادہ جو ارادہ کرے، ان یتذکر من اولی الاذہان، کہ وہ یاد کرے ذہن والوں سے۔ یتذکر، تذکر یتذکر، اس میں یتذکر لکھا ہے لیکن اس کو یتذکر بھی پڑھ سکتے ہیں، باب تفاعل سے ہے، یاد کرنے کے معنی میں نصیحت حاصل کرنا بھی معنی آتا ہے۔ من اولی الاذہان، ذہن والوں سے۔ دیکھیں اس میں اولی الاذہان کون لوگ ہیں، تو اس سے مراد شاگرد بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے مراد اساتذہ بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ ترکیب بھی اعتبار سے، ترکیب جو ہے جب ہم یہ کریں گے کہ ان یتذکر من اولی الاذہان، اولی الاذہان کو جب ہم یتذکر سے متعلق مانیں گے اور یتذکر سے ظرف لغو بنائیں گے، تو اس وقت اولی الاذہان سے مراد اساتذہ ہوں گے، اولی الاذہان سے مراد اساتذہ ہوں گے۔ اور جب یتذکر کی ضمیر کو ذوالحال اور من اولی الاذہان یہ کائنن سے ہو کر جو ہے یہ حال ہوگا،
یتذکر کی ضمیر سے، تو پھر اولی الاذہان سے مراد شاگرد ہوں گے۔ تو جب اولی الاذہان حال واقع ہو تو اس وقت اس کا ترجمہ ہوگا کہ اس کو یاد کرنا اور ضبط کرنا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو ارادہ کرے نصیحت حاصل کرنے کا، اس حال میں کہ وہ ذہن والوں میں سے ہو۔ تو یہاں مراد اس سے اب شاگرد ہوگا۔ اور اگر یہ ترجمہ کریں کہ اس کو یاد کرنا اور ضبط کرنا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو ارادہ کرے یاد کرنے کا ذہن والوں سے، تو اب مراد اساتذہ ہیں۔ تو ترکیب کے مختلف ہونے کی وجہ سے ترجمہ بھی مختلف ہے اور مراد بھی مختلف ہوگا۔ جب اولی الاذہان کو حال مانیں گے یتذکر کی ضمیر سے، تو اس وقت اولی الاذہان سے مراد شاگرد ہوں گے، اور جب حال نہیں مانیں گے بلکہ یتذکر سے متعلق مانیں گے تو اس وقت اولی الاذہان سے مراد اساتذہ ہوں گے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اذہان یہ ذہن کی جمع ہے، اور ذہن انسان کی اس قوت کو کہتے ہیں کہ جس میں اشیاء یعنی چیزوں کی صورتیں حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ آئینے میں حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ذہن اور آئینہ میں تھوڑا فرق یہ ہے کہ آئینے میں صرف وہی چیزیں آتی ہیں جو کہ دکھائی دیتی ہے، لیکن ذہن کا معاملہ الگ ہے کہ ذہن میں وہ چیزیں جو دکھائی بھی دیتی ہے اور محسوسات اور معقولات کی تمام صورتیں ذہن میں چھپ جاتی ہیں۔ مبصرات، محسوسات اور معقولات کی تمام صورتیں ذہن میں چھپ جاتی ہے۔ صرف آئینے میں صرف مبصرات کی صورتیں چھپتی ہیں، لیکن ذہن میں محسوسات، مبصرات اور معقولات کی تمام صورتیں چھپ جاتی ہے۔ ذہن کو قوت دراکہ اور قوت مدرکہ بھی کہتے ہیں، کبھی کبھی ذہن کو عقل اور نفس بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ باتیں ہو گئیں۔ وَعَلَى اللَّهِ التَّوَكُّلُ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ، اور اللہ ہی پر بھروسہ ہے اور اسی سے مدد مطلوب ہے۔ علی اللہ، علی حرف جر، اللہ مجرور، جار مجرور کو پہلے بیان کیا گیا حصر کا معنی پیدا کرنے کے لیے۔ التوکل کا معنی بھروسہ، باب تفاعل سے ہے۔ وہو المستعان، مستعان اللہ کی ذات ہے کہ اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ مستعان اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ استعانہ یستعین باب استفعال سے مدد طلب کرنا۔ تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے اور اسی سے مدد مطلوب ہے۔ تو محترم طالبان علوم نبویہ، اس کو آپ یاد کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں ہم مقدمے سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ وما علی الا البلاغ۔